ذرا غور تو کرو، وہ مرے تم نے انہیں نہلایا، وہ تمہارے محتاج ہوئے، تم نے انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبر تک پہنچایا، وہ تمہارے محتاج ہوئے، وہ قبر میں خود نہیں جا سکتے تھے، تم نے ہاتھوں پر اٹھا کر انہیں قبر میں لٹالا، وہ تمہارے محتاج ہوئے، اور قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد آخر انہیں طاقت کا کون سا کیپسول اور وہ کون سا سیرپ ملا کہ پھر تم ان کے محتاج ہو گئے اور وہ تمہارے محتاج نہیں رہے۔ یعنی تھوڑی دیر پہلے وہ تمہارے محتاج تھے، لیکن مٹی پڑتے ہی اب تم ان کے محتاج ہو گئے۔ سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ اور دیکھیے اتنا شعور اور اتنا احساس کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، یہ جانوروں کو بھی ہے، پرندوں کو بھی ہے۔ صرف پوری کائنات میں ایک انسان ایسی مخلوق ہے جو شرک کرتا ہے۔ انسان کے علاوہ پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سے کوئی سی بھی ایسی نہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتی ہو۔ ان بے زبان جانوروں کو اگر بولنے کی طاقت اللہ رب العالمین نے دے دے، یہ پکار کر کہیں گے کہ ہاں جھکنا صرف ایک اللہ کے سامنے چاہیے۔ اور قرآن کی تاریخ بتاتی ہے، قرآن کی آیت بتاتی ہے، اللہ رب العالمین نے ایک پرندے کو یہ طاقت دی، ایک نبی کو ان پرندوں کی بات سمجھنے کی طاقت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، کہیں جا رہے ہیں، لشکر جا رہا ہے، ان کا ایک پرندہ خاص ہدہد جس کا نام تھا، اچانک حضرت سلیمان کو محسوس ہوتا ہے، پہلے انہیں معلوم نہیں تھا، اچانک محسوس ہوتا ہے ہدہد کہیں غائب ہو گیا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ ہدہد کہاں گیا، معلوم نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ وہ آئے گا، میں اس کو سخت عذاب دوں گا، سخت سزا دوں گا، یا پھر اس کو قتل کر دوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک نبی کہہ رہے ہیں کہ ہدہد آئے گا، میں اس کو ذبح کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ قرآن کہتا ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد ہدہد آ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو واقعہ بتایا، میں کہاں گیا تھا، میں وہاں گیا تھا۔ اور اس کے بعد ہدہد تعجب سے کہتا ہے وَوَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ اے سلیمان، میں نے اس قوم کو دیکھا کہ اس قوم کی جو عورت ہے جو ان پر حکمرانی کر رہی ہے، وہ عورت خود بھی اور اس کی پوری قوم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ ریز ہے، سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اور پھر ہدہد نے یہ بھی کہا شیطان نے اس عمل کو ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر دیا ہے، اب انہیں یہ شرک نہیں لگتا، اب انہیں یہ اچھا لگتا ہے، اب انہیں یہ چیزیں اچھی اور بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اب وہ اس اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے کہ جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ یہ تقریر کس کی؟ ہدہد کی، ایک پرندے کی۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ اللہ کے علاوہ اگر دوسرے کے سامنے جھکایا جا رہا ہے تو ایک پرندہ حیرت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور ہم مسلمان جنہیں اپنے اسلام پر فخر ہے، جنہیں اپنے مذہب پر فخر ہے، اللہ رب العالمین نے جنہیں عقل بھی دی ہے، جنہیں سمجھنے اور پڑھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کو بھی چھوڑا ہے، لیکن آج اس قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے ہم لوگ شرک میں پھنس گئے، ہم لوگ شرک کرنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا تھا اسی چیز میں پھنس گئے۔ اللہ کو ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ ایک اللہ ہے، الحی وہ زندہ ہے،
یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفتیں ہیں وہ صرف اللہ میں مانی جائیں، ان صفتوں کو کسی اور میں تسلیم نہ کیا جائے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین تو حی ہے ہی، اللہ رب العالمین تو زندہ ہے ہی، اللہ رب العالمین کے دوسرے نیک بندے بھی زندہ ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین کو موت نہیں آئے گی، اسی طرح ان دوسرے بندوں کو بھی موت نہیں آئے گی۔ اگر اس طرح کا ہمارا عقیدہ ہے تو یہ شرک ہے۔ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہیں، آئیے سب کی بات چھوڑ دیں، صرف آپ کو دیکھ لیجئے کہ آپ کا انتقال نہیں ہوا۔ اتوار کا دن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اتوار کا دن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے وہی موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں موجود ہیں۔ صحابہ اکرام میں یہ بات پھیل رہی ہے کہ امام کائنات بیمار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، اپنے ابا جان کی مشکلیں دیکھتی ہیں، رو پڑتے ہیں، چوکھٹ سے کھڑے ہوئے حضرت حسن اور حسین بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا گھرانہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آنسو بہا رہا ہے۔ صحابہ اکرام کو معلوم ہوا، صحابہ اکرام میں کوہرام مچ گیا۔ بہت سارے صحابہ نے آپ کے انتقال سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ مدینے کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ اب وہاں رسول نہیں بچے، اس مدینے میں رہ کر کیا کریں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سکون ملا کرتا تھا، وہ بے ہوش ہو جا کر گر جا رہے ہیں۔ پوری مدینے کی گلیوں میں ماتم بچھا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا، فاطمہ غم نہ کرو، رو مت، تمہارے ابا پر 2 موتیں نہیں آئیں گی۔ آج جو تکلیف ہے صرف یہی تکلیف ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی موت نہیں آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنی موت کے الفاظ نکل رہے ہیں، آپ اپنی موت کا انتقال کر رہے ہیں، آپ نے اپنی موت کا اقرار کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کو دلاسا نہیں دیا، گھر والوں کو دلاسا نہیں دیا کہ رونے کی ضرورت نہیں، میں تو زندہ ہوں، رونے کی ضرورت نہیں، میں تو تمہارے ہی درمیان موجود ہوں، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا فاطمہ تیرے ابا پر 2 موتیں نہیں آئیں گی، آج ہی جو موت آنی ہے وہی موت آئے گی۔ وقت گزر رہا ہے، سوموار کا دن آ گیا، سورج کچھ اوپر اٹھ گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ارشاد فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ موت کی سختیوں میں بھی میرا یہی اعلان ہے، موت کی بے ہوشیوں میں بھی میں یہی کہوں گا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اسی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کے جسم اطہر سے نکل جاتی ہے، مدینے میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ عمر فاروق جیسے صحابی، جلیل القدر صحابی، اپنے جذبات پر قابو نہیں لا پاتے ہیں اور کہتے ہیں جو شخص یہ کہے گا نبی کا انتقال ہو گیا، آج اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق مدینے میں موجود نہیں ہے، انہیں خبر کر دی گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا عمر فاروق چیخ اور چلا رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ آپ نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر فاروق متوجہ نہیں ہوئے۔ ابو بکر صدیق نے لوگوں کو جمع کیا، عمر فاروق کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، ما منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے کوئی شخص اگر محمد کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ جان لے محمد انتقال کر گئے۔ قد مات، عربی والوں سے اس لفظ کا ترجمہ پوچھو، قد مات کا ترجمہ ہوتا ہے کہ وہ مر گئے۔ قد مات، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اس سے کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ ابو بکر صدیق سمجھانا چاہتے تھے کہ لوگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو تھے، ایک انسان ہی
وہی تو تھے جس طرح اور انسانوں کو موت آئی اسی طرح آپ کا بھی اگر انتقال ہو گیا تو جذبات سے باہر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس طرح کیوں سمجھ رہے ہیں کہ کسی ایسی ہستی کا انتقال ہو گیا جس کی ہم عبادت کیا کرتے تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ کی وفات کا اقرار نہیں کر رہے تھے کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا میں زمین پر گر گیا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابو بکر صدیق نے جو آیت پڑھی تھی وما محمد الا رسول یہ ابھی نازل ہو رہی ہے، یعنی میرے ذہن میں وہ آیت رہی ہی نہیں تھی۔